یہ جرمنی میں رہنے والی ایک طلاق یافتہ پاکستانی خاتون، اس کا چھوٹا سا کلپ دیکھیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی عجیب و غریب قسم کی سٹوری سناتا ہوں۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، یہ کلپ دیکھیے۔ السلام علیکم، میرا یہ پیغام ہے تمام پاکستانی بہنوں کے لیے جو کہ یورپ میں مقیم ہیں اور وہ ڈائیورسڈ ہے یا وہ بیوہ ہیں۔ آج کل بہت بڑا ایک اسکیم چل رہا ہے۔ میں پرسنلی خود بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ بھی 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ جی، تو آپ نے اس کا ویڈیو کلپ سنا۔ یہ میں نے پورا کلپ آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ کلپ جو ہے نا، ویڈیو اس کی بہت لمبی ہے، میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ اس نے کہا کیا ہے، کیا ایسا اس کے ساتھ ہوا ہے کہ جو یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گئی، اور اپنی جو بیرون ملک رہنے والی بہنیں ہیں ان کو پیغام، یا جو مرد حضرات ہیں ان کو کیا پیغام یہ دے رہی ہیں۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ میرا نام نہ لینا، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ یہ جناب یورپ میں رہتی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس جرمنی کے پیپر ہیں اور میرے 3 بچے ہیں، مجھے طلاق ہو چکی ہے، میری ایج جو ہے نا وہ تقریباً 40-41 سال ہے، تو میں طلاق کی بعد جو زندگی تھی بڑی پرسکون گزار رہی ہوں، کیونکہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا وہ میرے پہ تشدد کرتا تھا، مارتا تھا، بہرحال میری اس سے جان چھوٹ چکی ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب زندگی میں دوسری شادی نہیں کروں گی، لیکن باہر کے ملک میں جس کو بھی پتہ چلتا کہ یہ جو خاتون بیٹھی ہے کسی فنکشن میں کسی کے گھر جانا، تو پتہ چلتا کہ یہ جو ہے نا سنگل مدر ہے، یعنی کہ سنگل سے مراد کہ سنگل مدر کہتے ہیں یا کوئی بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو تو اس کو پھر سنگل مدر، تو یہ سنگل مدر ہے، اس کا ہسبینڈ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لوگ عجیب و غریب قسم کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے۔ میں نے کچھ خواتین کو بتایا کہ میں سنگل ہوں، تو انہوں نے ساتھ ہی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، نہیں میرا بھرا پاکستان رہتا ہی وہ ویاہ کر لیتے، انہوں نے منگوا دے۔ یعنی کہتی ہے کہ میں نے اگر کسی کو مرد کو بتا دیا، وہ میرے پیچھے پڑ کے میرے نہ بیاہ کر لے یا مجھ سے ڈیٹ مارنی شروع کر دے۔ اگر کسی خاتون کو بتایا تو اس نے کہا کہ میرے بھرا نے شادی کر لیا یا میرے دیور نے شادی کر لیا، پاکستان رہتا ہے، انہوں بلا لائے تھے۔ کہتی ہے میں عجیب و غریب قسم کی مصیبت میں پھنس گئی۔ بہرحال سب مشورے کر لیے، سارا کچھ کیا، پھر ایک دن مجھے کسی خاص فیملی نے مشورہ دیا جس پر میں بہت ٹرسٹ کرتی تھی کہ آپ شادی کر لو، آپ ابھی جوان ہو اور آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ شادی پاکستان میں کرو، جو یہاں پہ لوگ ہیں نا ان کو چھوڑ دو، پاکستان سے کوئی امیر یا کوئی زیادہ پڑھا لکھا رشتہ مت تلاش کرو، متوسط طبقے کا کوئی اچھا خاندانی رشتہ تلاش کرو۔ کہتی ہے کہ میں نے نا بہرحال جیسے بھی ہے ایک رشتہ مل گیا، ایک فیملی سے ملاقات ہو گئی، میں آئی نہیں، ویسے ہی ملاقات کسی نے کروا دی، آن لائن ہی رابطہ ہوا، اور بظاہر مجھے اچھی لگی فیملی، واٹس ایپ پہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی ماں بھی بڑی سلجھی ہوئی خاتون لگ رہی تھی، اور جو جس کے ساتھ میرا رشتہ ہونا تھا وہ لڑکا بھی میچور تھا، یعنی کہ یہ نہیں تھا کوئی 20-22 سال کا تھا، وہ بھی تقریباً 30-35 سال کا ہوگا، یعنی کہ 35 سال کا تقریباً تھا، تو بڑی اچھی باتیں کرتا تھا۔ ہم نے روزانہ بات کرنی شروع کر دی۔ ابھی یہ جو ہاں ہوئی تھی نا رشتے کی، اور میں نے جو ہے آن لائن نکاح ان سے کرنا تھا، پھر ان کے پیپر اپلائی کرنے تھے تاکہ یہ لڑکا بھی باہر آ جائے، ابھی کوئی ایسا نکاح کا سین نہیں تھا۔ تو اس فیملی نے کہا کہ بے شک تھی یہ، یعنی کہ ساس بھی کہتی تھی نہ ہمیں آپ سے کوئی پیسہ چاہیے، نہ ہمارے بیٹے کو آپ باہر لے کے جاؤ، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، جب کبھی آپ کا دل چاہا کہے گا تو آپ آ جانا۔ یعنی کہ اتنا انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا اور تحفظ دیا۔ میں بڑی خوش کی یار یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آف کورس میں نے اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے آنا تھا۔ تو کہتی ہے کہ ابھی 25 دن ہوئے، 24 دن ہوئے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، تو میرا جو ساس ہے نا اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ پتر ایسا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی پیسوں کی ضرورت ہے، اگر وہ ہماری پوری کر دو تو دیکھیں میرا جو بیٹا ہے یعنی کہ جو آپ کا ہسبینڈ ہونے والا ہے، اس نے وہاں جانا ہے تو پیسے آپ کے ہی ہوں گے نا، مجھے تو اپنی مرضی سے ہی آپ نے بھیجنا ہے نا، تو مجھے کچھ پیسے بھیج دو۔ میں نے پوچھا کہ آنٹی کتنے پیسے آپ کو چاہیے، کیونکہ اس وقت تک پوری محبت ہو چکی تھی اس فیملی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ تقریباً 35 لاکھ روپیہ چاہیے۔ کہتی ہے کہ میں تو ایک بار تھوڑا سا ڈگمگا گئی، لیکن میرے پاس تھے، جمع پونجی میری تھی، تو میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے تو میرا ہسبینڈ ساس، تو میں اگر نہ دوں تو پھر بھی رشتہ گیا، اتنا اچھا رشتہ ملا۔ کہتی ہے بہرحال میں نے ان کو نا 35 لاکھ ٹرانسفر کر دیا۔ اپنے ہسبینڈ سے پوچھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے اماں چاہیے، چلے بہرحال دے دیے 35 لاکھ۔ کہتی ہے کہ ابھی 20-25 دن مزید گزرے تو انہوں نے کہا نہیں پتر سانو 40 لاکھ روپیہ ہور چاہیے، ساری مصیبت جڑی نا وہ ابھی حل نہیں ہوئی۔ کہتی ہے میں نے وہاں پہ کسی سے مشورہ کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے جناب اس فیملی کی انویسٹیگیشن کی پاکستان سے، تو پتہ چلا یہ تو فراڈی ہیں۔ یعنی اتنے اچھا لباس، یعنی لبادہ جو بظاہر نظر آ رہا تھا، گفتگو اس میں وہ بھی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ کہتی ہے میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ پہلے بھی پیسے ہیں، تھوڑا سا میں نے پوچھا تو آگے سے مجھے انہوں نے سنانی شروع کر دی کہ تو پیسے دینے نے دے، نہیں دینے تے جہنم جا، سانو گلا نہ کر۔
یعنی کہتی ہے کہ میں تو کام گئی, میرے تو 35 لاکھ ہیں. میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو. کہتی ہے ہوں گے دیں گے, ہے نہیں پیسہ کوئی بھی. بہرحال کہتی ہے کہ میرے پیسے جو ہے نا وہ پھنس گئے. میں عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں پھنسی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ چلے پیسے ملے نہ ملے وہ تو بعد کی سٹوری ہے. اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ اب میں نے شادی بالکل نہیں کرنی, میرے مقدر میں شادی راس ہی نہیں ہے. اس کے بعد جناب وقت گزر گیا, 9-10 مہینے مزید گزر گئے. پھر جناب بڑی سنگل مدر کی پرابلمز. ایک نا میری جہاں میں جاب کرتی تھی نا وہاں ہی ایک پاکستانی خاتون تھی, اس نے کہا تھا کہ ایک لڑکا ہے وہ جناب اسپین میں رہتا ہے, تو بہت ہی نائس لڑکا ہے, اگر چاہیں تو اس کے ساتھ آپ شادی کر لو, دفع کر پاکستان والوں وہ تو ہے ہی چول نے. اسپین والا لڑکا ٹھیک ٹھاک پیسے کماتا ہے, پیپر اس کے بنے ہوئے ہیں, زندگی کے دن پورے کرو. کہتی ہے سوچ کے بتاؤں گی. جب سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم مل لیتے ہیں. اچھا وہ لڑکا آ گیا, اس سے ملنے آ گیا. یہ جناب وہاں پہ ملے اور اس کے بعد جناب دیکھا, اس نے کہا لڑکا ٹھیک لگا مجھے, بڑا سلجھا ڈیسنٹ تھا, اس کا پہناوا ہر چیز ٹھیک تھی. بہرحال ہم نے جناب دل میں سوچ لیا کہ ٹھیک ہے اس سے شادی کر لیتی ہوں. کہتی ہے کہ وہی فون پہ بات کرنا شروع کر دی سارا کچھ. اس بندے نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. میں کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہیں, ایک بندہ پاکستان وہ بھی بھوکا ننگا نکل آیا, ایک بندہ اسپین میں ہے وہ بھی آپ پیسے مانگ رہا ہے, یہ کیا چکر ہے. تو میں نے کہا آپ کو پیسے کیوں چاہیے. کہتا ہے کہ میرا اصل میں میں نے کوئی کاروبار کیا ہوا تھا, اس میں مجھے کچھ لاس ہو گیا ہے اور میں نے یہ وہ. میں نے کہا کتنے پیسے چاہیے. اس نے کہا جی مجھے 5,000 یورو چاہیے. اب 5,000 یورو بہت بڑی رقم ہوتی ہے. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. کہتا جو بھی ہے جتنا بھی آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دو, باقی میں ارینج کر لوں گا. کہتی ہے میرے پاس 1,500 یورو تھا, میں نے لیکن میں نے کہا 1,500 یورو ہے. کہتا 2,000 ٹرانسفر کر دو. کہتی میرے پاس 1,500 ہی ہے. میں نے 1,500 ٹرانسفر کر دیا کیونکہ وہ اسپین رہتا تھا. اس کے بعد میرا نا دل ڈگمگانا شروع ہو گیا, اور اس نے جناب جو ہے نا وہ مجھ سے آہستہ آہستہ رابطہ کم کرنا شروع کر دیا. میں نے اس کی بھی ریکی کروائی, پتہ کروایا, تو مجھے پتہ چلا کہ اس بندے کے تو پیپر ہی نہیں ہے, یہ تو انلیگل ہے. آپ اندازہ کریں کہ اپنے آپ کو سٹیزن بن کے لڑکی کے ساتھ پکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے, دھوکے کے ساتھ, اور شادی بھی نہیں کر رہا بلکہ اس کو لوٹ رہا ہے. وہ جاہل انسان تو پہلے اس کے ساتھ شادی تو کر لے, تیرے پیپر بنوا دے کہ تو 500,000 اس کو منگنا شروع کر دیا. عجیب و غریب داستان آپ دیکھیے گا, یہ بالکل سچی کہانی اس خاتون کی ہے. کہتے اس کے بعد پھر میں نے نا جب دیکھا نا انلیگل ہے تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ آپ کے پاس پیپر کس ملک کے ہیں. تو آئیں بائیں شائیں کرنی شروع کر دی کہ اس نے یہ سوال کیا تو کیوں کیا. کہتی ہے میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ تیرے پاس تو پیپر ہی نہیں ہے, مجھے سارا پتہ چل گیا, اور تو پہلے جناب کسی اور کنٹری میں تھا, بیلجیم وغیرہ میں, اور ابھی اسپین میں ہے, اور یہاں پر تو نے ٹورنامنٹ کروائی ہے نہیں کروائی, لیکن تو انلیگل ہے, تیرے پاس تو پیپر ہی نہیں ہے. تو کہتی ہے کہ اس بندے نے مجھے بلاک کر دیا, میرے پیسے بھی گئے, اور مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آہو میں انلیگل ہوں, یا یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں میں تو لیگل ہوں, کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں کہوں گا میں لیگل ہوں تو مجھے کہے گی پیپر دکھاؤ, اپنا TRC کارڈ دکھاؤ, تو وہ تو ہے نہیں. تو وہ بھی کیا, یہ کہتی ہے کہ میں اتنا روئی مہینہ پورا, مجھے بخار رہا کہ میرے مقدر میں کیا ہے. شادی ہوئی, طلاق ہو گئی, 3 بچے ہیں, ان کو پا رہی ہوں. اب جناب باہر جاتی ہوں تو عجیب و غریب نظر سے لوگ دیکھتے ہیں, رشتہ کرتی ہوں تو رشتہ کوئی اچھا نہیں مل رہا. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا بہت جو ہے نا ڈپریشن میں ہوں, اور میں یہ بیان دینا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو خواتین ہیں نا باہر کے ملکوں میں طلاق یافتہ یا بیوہ, سنگل مدرز آپ جن کو کہہ سکتے ہیں, خواہ ان کے بچے ہیں یا نہیں لیکن وہ آلریڈی شادی شدہ ہیں, بہت محتاط رہیے گا. آپ کو بہت سارے وہ سیلفش لوگ ملیں گے, خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں, سارے نہیں, چند ایک کالی بھیڑے اچھے لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ کیا ہگ مار دیتے ہیں, ان کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے جو بھی لوگ ہیں, جو بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں, ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا, کیونکہ ہر بندہ آپ کو جب آپ اس کو پتہ تھا یہ مجبور ہے خاتون, تو ہر بندہ آپ کو 6 آنکھوں سے گھورے گا. اور اگر آپ انیشیٹو لے کے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گے تو پھر بھی اسے پتہ ہوگا کہ آگے پیچھے کوئی نہیں آگا, انہوں لٹو جو مرضی کرو دینا. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, اور کمنٹ کی آپ سے توقع کریں گے کہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس میں خاتون کا قصور کتنا ہے جو بار بار لٹتی رہی ہے پیسوں کے ذریعے, یا لوگوں کا قصور کتنا ہے, معاشرے کا قصور کتنا ہے. آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا, ضرور کیجیے گا. جہاں نے خوش رہیں اور ان سے کچھ اجازت دیجیے, چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.